اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المزارات، اور اس میں حدیث نمبر 2328 پہ اس میں سند حدیث جو ہے وہ یہ ہے جو اوپر نظر آ رہی ہے، یہ سند ہے یہ امام بخاری سے ابراہیم بن منذر نے، ان سے انس بن عیاض نے، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ یہ چین ہے، چین آف نیریٹرز، سند اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شروع میں پڑھایا تھا لیکن سم ٹائمز ریفریش کرنا بہتر ہوتا۔ اب آگے آ جاتا ہے انہوں نے کیا کہا۔ انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاملہ خیبر بشطر ما یخرج منہا من ثمر او زرع۔ ثمر جہاں لفظ آئے دیٹ مینس باغ ہیں، یہ پھل، ٹھیک ہے، اور زرعن یا زرعن جہاں پہ آئے تو یہ کھیت کا معاملہ ہے، اس کو دھیان میں رکھنا، یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں زمین سے پھل اور اجناس کی پیداوار کی نصف تقسیم پر یہودیوں سے عمل کروایا۔ عمل کروانے سے کیا مراد ہے؟ لیبر، ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی لینگویج ہے لوگوں کی، اس میں ہمارے یہاں عمل جو ہے وہ تعویذ گنڈے اور یہ وہ سارا کچھ دیا جاتا ہے۔ سو عمل مین لیبر، ٹھیک ہے۔ خیبر تھا کیا؟ اٹ واز اباؤٹ 150 کلومیٹرس نارتھ ویسٹ میں یہ تھا، یہودیوں کا مرکز تھا۔ 7 ہجری محرم 7 ہجری میں یہ غزوہ خیبر ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ بنی نذیر کے جو سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ تھی، یہ بعد میں آپ کے نکاح میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اس میں یہ ہوا تھا۔ اب ہوا یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب کبھی بھی علاقے فتح ہوتے تھے تو وہاں کی جو زمینیں تھیں وہ لے لی جاتی تھیں اور صحابہ میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایکچولی یہ خیبر جو تھا، جس نے لکھا ہوا نا، گڑھ تھا یہ یہودیوں کا، اور ساری جتنے بھی کنسپریسیز ہوتی تھیں، سازشیں ہوتی تھیں، وہ ساری ادھر سے ہوتی ہیں، اور جو امیر ترین یہودی تھے وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہوتے تھے، یہیں پہ رہتے ہیں۔ یہ بنو نذیر جو ہے یہ بہت امیر لوگوں یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ یہ جب خیبر فتح ہوا تو انہوں نے کہا کہ نکلو بھئی یہاں سے، اب فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ایسا کریں کہ ہمیں نہ نکالیں، ہم ان زمینوں پہ آپ کو لیبر کر دیں گے، ٹھیک ہے، مزارع کے طور پہ ہم کام کر لیں گے، اور آپ کو آدھا دے دیں گے، آدھا ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، اس کو میں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اس واقعے کی بیس پہ جو مزارت ہے، یہ جو بٹائی کا کام ہے، جو زمینیں دیتے ہیں کاشت میں، فصل میں حصے کی بنیاد پر، اس کو اس سے جسٹیفائی کیا جاتا، جبکہ فقہ حنفی میں اس کو نہیں مانا جاتا۔ اب نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ماننے کی وجہ ایک تو ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھ لی تھی، پڑھ لی تھی اگر یاد ہو، ٹھیک ہے، کہ پیداوار میں سے آپ اس کو اجرت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، یہ جو واقعہ ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق یہ مزارت کا نہیں ہے، یہ ہے خراج، کون سا؟ قاسمہ تھا،
خراج کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خراج مقاسمہ اور خراج موصف سوری. تو اس پہ اختلاف ہے بہت. وہ کہتے ہیں پیداوار میں سے چونکہ حصہ دیا ہے تو لہذا یہ مزارت ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ خیبر میں یہ زمینیں جو ہیں یہ تقسیم نہیں ہوئی تھیں، اور یہ زمینیں جو ہیں یہ اسلامک اسٹیٹ کی اونرشپ میں چلی گئی تھیں. تو اس ٹائم اسلامک اسٹیٹ کا یا کسی اسٹیٹ کا پارٹنرشپ پہ کاروبار کا کوئی واقعہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. اگر کوئی ہے تو میری نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمینیں اسٹیٹ کی ہیں، سلطنت کی ہیں، اور اس پہ آپ نے مزدور رکھ لیے کام کے لیے. یہ اتنا ہی کیس ہے. ریزن یہ ہے کہ یا تو وہ زمینیں تقسیم کر دی جاتی، اور اگر تقسیم نہیں کی جائے گی تو اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اس پہ خراج لیا جاتا. بس اس وجہ سے اس حدیث شریف کو، یہ واقعہ خیبر جو ہے، اس کو لیا نہیں جا سکتا کہ یہ مزارات کو جسٹیفائی کرتا. لیکن اکثر فقہاء نے اس کو، فقہ حنفی کے علاوہ سب نے اس پہ بیس کیا ہوا. سیکنڈلی وہ کہتے ہیں معاہدہ تو تھا ہی کوئی نہیں. معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ جب تک ہم اجازت دیں تب تک آپ کام کریں گے، جب ہم آپ کو کہیں گے آپ یہاں سے نکلیں تو پھر آپ کو نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. عہد جو ہے، عقد جو ہے، کانٹریکٹ، وہ کبھی اوپن اینڈڈ نہیں ہوتا. اس کی ایک میعاد ہوتی ہے. ٹھیک. اور وہ میعاد اس لیے ہوتی ہے کہ کل کو جھگڑے نہ پڑے کسی قسم کے. وہ کہے جی تو نے تو اتنے عرصے کام کرنا تھا، اگلا کہے جی میں نے تو اتنے عرصے کام کرنا تھا. تو وہ ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو جاتا. اس لیے مدت معاہدہ جو ہے وہ بیسک کانسٹیٹیوئنٹ ہوتا ہے کسی بھی کانٹریکٹ کا، کہ اس کی ٹرم کیا ہوگی. اس کیس میں اوپن اینڈڈ ہے یہ. اب اس میں جو اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اوپن اینڈڈ یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تھا. آپ کو اجازت کچھ چیزوں کی دے دی گئی تھی، امت کو وہ اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. یہ اس کیسز میں سے ہے. یہ اوپن اینڈڈ آپ نے یہودیوں کے ساتھ کر لیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کو وہاں سے نکال دیا. اور انہوں نے ترجیح جو اس کی دی، جسٹیفیکیشن جو دی اس کی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمین پہ 2 دین نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا تمہیں جو ہے وہ یہاں سے نکلنا ہوگا. یہ جزیرہ عرب میں 2 دین نہیں رہ سکتے. حدیث کا اگلا جو ہے وہ کیا ہے؟ فکانہ یؤتی ازواجہ میات وسق 80 وسق تمر و 20 وسق شعیر. تمر کہتے ہیں کھجور کو، شعیر کہتے ہیں اجناس کو، گندم یا جو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فکانہ یؤتی ازواجہ میات وسق. میات 100 وسق دیا کرتے تھے، جس میں سے 80 دیٹ مینس 80 اور 20 20. 80 ہوتے تھے کھجوروں کے وسق اور 20 ہوتے تھے جو یا گندم کے وسق. ٹھیک ہے. اور وسق کیا تھا؟ یہ بعض کہتے تھے کہ یہ اونٹ کے بوجھ کے برابر ہے. جتنا وزن بوجھ اٹھا دیتا ہے اونٹ، اس کو ایک وسق کہتے ہیں، اور جمع اس کی اوساق ہے. اور ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا میں 2.175 کلو گرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے جو وسق ہے وہ 130.5 kg کا ایک وسق بنا. تو اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیا.
ٹھیک ہے. فقسم عمر خیبر، یہ میں نے تھوڑا سا اس میں تمہیں چینج ملے گی، یہ ان کی ٹرانسلیشن ہے. میں نے پھر نیچے اپنے پاس جو کرنی تھی اللہ کی دی توفیق سے وہ کی ہے، اور اس کے آگے جو نریشن دی ہے، جو کمنٹری دی ہے، وہ میں نے اپنے اس سے ہی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جہاں لی ہے وہاں لکھ دیا کہ میں نے وہاں سے لی. فقسم عمر خیبر، پھر حضرت عمر نے خیبر کی زمینیں جو ہیں وہ تقسیم کی. فخیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فخیرہ پھر اختیار دیا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان یقتیا لہن من الماء والارض اور یمدیا لہن، کہ اگر وہ چاہیں ان یقتا لہن من الماء والارض، پانی اور زمین میں سے جو ان کو چاہیے وہ مل جائے گا وہاں کی اس کو. ٹھیک ہے، اور یمدیہ لہن، یا جو جیسے چل رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے. فمنہن من اختار الارض، ان میں سے کچھ نے زمین کو چوز کیا. ومنہن من اختار الوسق، اور کسی نے وسق کو. وکانت عائشہ تو اختارت الارض، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے زمین کو پریفر کیا، اس کو چوز کیا. ٹھیک ہے. اچھا، ازواج مطہرات کو جو حصہ ملتا تھا، یہ 100 وسق جو ملتے تھے، یہ کتنا بن گیا جی؟ 130، 13,000 ہو گیا. یہ 13 ٹن تو یہ ہو گیا نا جی، 13 ٹن بھی ہو گیا. 13 ٹن تو یہ ہو گیا، باقی اوپر 500 کلو گرام کی، آپ 500 گرام کی آپ نہیں کلیکٹ کر لینا کیلکولیشن. ٹھیک ہے. سو 13 ٹن کے قریب یہ اناج اور کھجوریں آتی تھیں، اس کا حساب لگا لو. ٹھیک ہے. اس میں سے یہ ایکچولی اس خمس میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے ملتا تھا، خمس. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے سنن ابو داؤد میں. سالت لما افتتحت خیبر، جب خیبر فتح ہوا، سالت یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یقرہم علی ان یعملوا علی النصف مما خرج منہا، کہ اگر وہ وہاں ان کو ٹھہرنے دیں تو پھر وہ بطور لیبر وہاں کام کریں گے، اور جو اس کی پیداوار ہوگی اس میں سے نصف جو ہے وہ دیا کریں گے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقرکم فیہا علی ذالک ما شئنا، تم اس پہ رہ سکتے ہو، علی ذالک، اس پہ رہ سکتے ہو، ما شئنا، جب تک ہم چاہیں. ٹھیک ہے. فکانوا علی ذالک، پھر وہ اسی پہ قائم رہے، وہ کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. فکان تمر یقسم علی سہمان من نصف خیبر، اور نصف خیبر کی پیداوار میں سے کھجوریں حصہ داروں میں بانٹ دی جاتی تھی. وَيَأْخُذُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خمس لیا کرتے تھے، اس میں سے ان کو ملا کرتا تھا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَطْعَمَ كُلَّ امرأة من أزواجه من الخمس، اور رسول اللہ اس خمس میں سے تمام ازواج مطہرات کو دیا کرتے تھے. میات وسق تمرہ، 100 وسق کھجوروں کے، و عشرین وسقن شعیرہ، اور 20 وسق جو ہے وہ اناج اجناس کے، یعنی گندم یا جو کہ. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، دیٹ از 3008. فقہی مسائل یہ ہم اب ڈسکس کر چکے ہیں. اور یہ خیبر کی زمینوں سے جو آتی تھی وہ خراج مقاسمہ تھی. ابن عابدین شامی لکھتے ہیں رد المختار میں کہ خراج کی 2 اقسام ہیں، خراج المقاسمہ
وہ ٹیکس جو کہ فاتح مسلمان کی جانب سے مفتوح زمینوں پر ان کی پیداوار کے نصف یا تہائی یا چوتھائی حصے کی صورت میں لگایا جاتا ہے، ٹھیک، اور خراج موظف جو ایک معین مقدار میں اسلامی حکومت کی فکس ٹیکس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے السوات جنوبی عراق، یہ علاقہ ہے فرات اور دجلہ کے جو سراؤنڈنگ ہے، وہ ان کی قابل کاشت زمینوں کے ہر جریب یعنی 4 کنال پر 1 سا گندم اور 1 سا جو کا خراج نافذ کیا جن تک نہری پانی پہنچتا تھا۔ یہ وہاں کے یہ ٹیکسیشن وہاں سے آئی ہوئی ہے، تو یہ کتاب و زکوٰۃ میں یہ سارا اس کا ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے۔ چیپٹر 9 حدیث نمبر 2329۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبرہ بے شطری ما یخرج منہ من ثمر او زرع، جبھی ہم پڑھائی پیچھے، یہ وہی حدیث کی ایکسٹینشن چلی آ رہی ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھنا، سلطنت، دیر از اے ڈفرنس بٹوین سلطنت اینڈ مملکت، ٹھیک ہے، اینڈ دیر از ڈفرنس بٹوین دارالحکومت اینڈ دارالخلافہ، دونوں ڈفرینٹ ہیں، سلطنت اور مملکت۔ سلطنت سلطان سے ہے، یہ اس ملک کو کہتے ہیں جو دوسرے ملکوں پہ قبضے کے بعد جب ملک بڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں حکومت قائم ہوتی ہے، اس کو سلطنت کہا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا پہ قبضہ کیا برٹش نے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سلطنت تھی۔ کہتے ہیں نا انگریز کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایسے کہتے تھے نا۔ تو سلطنت جہاں بھی آئے گا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جن پہ قبضہ کیا گیا ہے، جن کو فتح کیا گیا، اس کو سلطنت کہتے ہیں۔ اور مملکت جو ہے وہ ایک جو عام ملک اپنا نیٹو کنٹری جو ہوتی ہے وہ ہے، ٹھیک۔ دارالحکومت جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ کا سینٹر ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ بیٹھتا ہے وہاں پہ، اس کو دارالحکومت کہتے ہیں۔ لیکن دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ بیٹھتا، وہ خلیفہ کے علاوہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمانوں میں خلیفہ تھے تو مدینہ دارالخلافہ تھا، پھر کوفہ دارالخلافہ ہوا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ خلیفہ کے ساتھ ٹرم اٹیچ ہے دارالخلافہ کی، اس کو یاد رکھنا۔ یہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، پہلی بحث میں اس کو مکمل کر چکے ہیں، جس نے پڑھنا ہوگا اس کو پڑھ لینا، لیکن ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو پہلے، ٹھیک ہے۔ حدیث 2330، قال عمرو قلت لطاووس لو ترکت مخابرہ فإنهم يزعمون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، قال عمرو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ قلت، میں نے کہا، لطاووس، طاووس کو، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ عربی میں کرتے ہیں نا کسی کو کہنا، تو ہم اس کے ساتھ پھر لام لگا دیتے ہیں شروع میں، I said to him، ٹھیک ہے، فقلت، اس کے ساتھ لام لگا کے اس کا نام لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ قلت لطاووس، طاووس، میں نے طاووس سے کہا، لو ترکت المخابرہ، آپ کو مخابرہ ترک کر دینا چاہیے، مخابرہ بٹائی پہ یہ زمین دینا جو ہے، ٹھیک ہے۔ فإنهم يزعمون ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، یزعمون، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں کون تھے، یہ خدیج بن رافع بن خدیج اور دوسرے صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتے یزعمون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، نہا عنہ،
بٹائی پہ دینے سے، مخابرہ سے منع کیا۔ قال اے عمرو انی اوتیہم و اغنیہم، طاووس نے کہا میں ان کو زمین دے کر خوشحال ہونے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ ویسے تو اس کا مطلب ہے اغنی، میں ان کو خوشحال کرتا ہوں، خوشحال بندہ نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میں زمین دے کر، اوتیہم کہ میں انہیں دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں؟ زمین دیتا ہوں، ٹھیک ہے، زمین دے کر خوشحال ہونے میں ان کی مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ أَعْلَامَهُمْ أَخْبَرَنِي یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ، وَإِنَّ أَعْلَامَهُمْ اور مجھے اور ان میں سے جو عالم ہیں، ٹھیک ہے، اخبرنی مجھے خبر دی، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہا عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، لم ینہا عنہ، ٹھیک ہے، ولیکن قالا بلکہ فرمایا، ان یمنح احدکم اخاہ خیر لہ من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، ان یمنح احدکم اخاہ، ٹھیک، یمنح بطور عطیہ کوئی چیز دے دینا، ٹھیک ہے، اگر تم میں سے کوئی کسی کو یعنی مسلمان کو، اخاہ اپنے بھائی مسلمان کو، یمنح بطور عطیہ زمین دے دے، خیر لہو یہ اس کے لیے خیر کی بات ہے، ٹھیک ہے، من اس سے، ان یاخذ علیہ کہ اس زمین کے عوض، خرجن معلومہ کوئی معین اس سے پیداوار لے لے، یا معین اس سے اجرت لے لے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اجرت لے لے یا کوئی اس سے، خرجن ہے نا کہ اس سے جو بھی وہ لے لے، اجرت لے لے یا پیداوار لے لے، عام طور پہ اس کی اجرت ہی کی جاتی ہے، معین اجرت یا محصول بھی کی جاتی ہے اس کا ترجمہ۔ تو حضرت ابن عباس حضرت نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کے پاس زمین پڑی ہے نا اور وہ اس پہ خود کھیتی باڑی نہیں کرتا، تو پھر اس کو بٹائی پہ دینے کی بجائے کہ اس سے کوئی انکم آ جائے، تو بہتر ہے کسی اپنے غریب مسلمان بھائی کو دے دے، وہ اس پہ کام کرے اور اس سے جو پیداوار ہو اس کے ساتھ اپنا گزارا کر لے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیچھے سینس کیا ہے؟ اس کے پیچھے سینس یہ ہے کہ جب اس کے پاس زمین بھی ہے اور وہ اس پہ کھیتی باڑی نہیں بھی کرے، اس کا مطلب وہ خوشحال ہے، جب وہ خوشحال ہے تو اسے ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے کچھ حاصل کرے تو کسی کو دے دے، یہ اس کے خیر کا کام ہے، نیکی اس کی ہو جائے گی، تو یہ اجر کے لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ دنیا میں وہ تھوڑی سی مقدار لے لے گا، کرایہ یا پیداوار میں سے حصہ تھوڑا بہت جو بھی ملے گا، لیکن جو اس کا اجر آخرت میں ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ اس حصے میں امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ اگر زمین اس نے دینی ہے تو پھر اس کا رینٹ لے وہ، ہاں، پیداوار میں سے حصہ نہیں لے گا، تو یہ جو یہاں پہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یاخذ علیہ خرجا معلومہ کہ اس میں سے کوئی معینہ اجرت لے لے، تو یہ اس کی تائید میں ہے، یعنی اس کو کنفرم کرتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے فتوے کو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث نمبر 2331، یہ 2328 میں گزر چکی ہے، یہ وہی خیبر کی زمینوں کا معاملہ ہے۔ 2332 یہ 2327 میں گزر چکی ہے، اور یہ کیس وہ ہے جو کہ
زمین جو جس پہ کھیتی باڑی کی جا رہی ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیتے کہ اس حصے میں جو فصل ہوگی وہ تیری ہے، اس حصے میں جو فصل ہوگی وہ میری ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کیا کرو، ٹھیک ہے. ایک چیز یاد رکھنا، جب ہم فقہ میں یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، معاملہ، یہ ہمارے آتا ہے نا کیا معاملہ ہے، ایسے ہوتا ہے نا، کیا بات ہے، کیا چکر ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا. ایکچولی یہ ایسا نہیں ہے. معاملہ جو ہے یہ عمل سے ہے، اینڈ دیٹ از مزدوری، پیشہ. سو جب فقہ کے اندر معاملہ کا لفظ آئے گا تو دیٹ مینس کہ اس کو اجرت پہ رکھا گیا ہے یا اجرت پہ اس نے کسی کو رکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ از کالڈ معاملہ. اس کی یہ 2327 میں گزر چکی ہے، یہ ابھی لاسٹ ہم نے ویک میں کر لی تھی. چیپٹر 13 حدیث نمبر 2333. یہ لمبی حدیث ہے لیکن ہم یہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ 2215 میں گزر چکی ہوئی ہے. یہ وہی ہے جو غار میں 3 بندے پھنس گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ وہ والی حدیث شریف ہے. تو اس میں جو یہ اس باب میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا ایک مزدور 3 فرق چاول کی مزدوری پر مقرر تھا، اس کی مزدوری وہ نہیں پے کی تھی، اس سے جو ہے آگے کام کیا وہ کاشتکاری کا کام کیا تھا. بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے، وہ سارا کچھ یہ اس وجہ سے اس باب میں ہے. چیپٹر 14 اوقاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عرض الخراج و مزاراتہم و معاملاتہم. یہ آ گیا نا معاملہ ادھر، ٹھیک ہے. تو یہ فقہ کا دھیان رکھنا کہ جب فقہ میں معاملہ کا لفظ یوز ہو تو اس کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اصل زمین کو وقف کر دے، اس کو کوئی بیچ نہ سکے، البتہ اس کا پھل خرچ کیا جاتا رہے. چنانچہ حضرت عمر نے ایسے ہی کیا. یہ ہم نے ڈسکس اس کو کیا ہوا ہے کہ وقف کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں ہم ڈسکس آلریڈی کر چکے ہوں، اور یہ آگے بھی آئے گی 2772 میں بھی آئے گی. حدیث نمبر 2334. قال عمر رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا آخر المسلمین ما فتحت قریہ الا قسمتها بین اہلها کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. ٹھیک ہے. لولا آخر المسلمین، کہ اگر بعد میں آنے والے مسلمان نہ ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی آنے والے جو ہیں بعد میں بھی تو آنا نا باقی لوگوں نے، ما فتح تو قریہ تھا، تو میں جو بھی بستیاں علاقے فتح کرتا، الا قسمتها بین اہلہا، تو میں فاتحین جو مجاہدین ہیں، فاتحین جو ہیں ان میں تقسیم کر دیتا، کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ایک بڑا ایشو کھڑا ہوا تھا جب یہ عراق کے علاقہ یہ فتح ہوا نا، السواد جو دجلہ اور فرات کے جو سراؤنڈنگس کا ایریا ہے، وہ زمینیں بڑی زرخیز تھی، باغ بھی اور زمینیں، زرعی زمینیں بھی بڑی زرخیز تھی. جو وہاں کی آبادی تھی اس کا ٹوٹل ڈپینڈنس جو تھا وہ ان زمینوں کے اوپر تھا. اب جب وہ زمینیں فتح ہوئیں تو حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے. وہ سب نے کہا کہ جی تقسیم کریں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اور انہوں نے یہی بات کی جو اوپر لکھی ہوئی، لولا آخر المسلمین، کہ اگر بعد میں آنے والے اور نہ ہوتے مسلمان کوئی بھی، یعنی بعد میں مسلمان کسی کو ہونا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہونا ہے تو مجھے ان کا خیال ہے، تو لہٰذا میں زمینوں کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ جو ایشو تھا اس کے اندر وہ یہ تھا کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ دولت، خود غرضی، ہوس یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ زمینیں تقسیم ہو گئیں تو امیر امیر تر ہو جائے گا اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہو جائے گا۔ آپ نے اس اصول کی وجہ سے اس میں آپ نے تقسیم نہیں کی۔ 3 صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، اور حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس پہ گرما گرمی ہوگی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ پھر آئندہ جو علاقے ہیں فتح کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ملنا تو اس میں سے کچھ ہے نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان نے دعا کی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بلالا و اصحابہ۔ یہ بلال بن رباح تھے، اور ان کے ساتھ اور صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بلال اور ان کے جو صاحبین ہیں ان کے ساتھیوں کی رائے سے متعلق میری کفایت فرما، مطلب مراد یہ ہے کہ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ پھر آپ کچھ دن کے بعد آپ آئے، انہوں نے کہا کہ زمین تقسیم نہ کرنے کی جو دلیل ہے مجھے قرآن سے مل گئی ہے، اور وہ یہ آیات تھی سورہ الحشر کی 8، 9 اور 10۔ غنیمتیں غریب مہاجرین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ 8ویں آیت ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے اپنے گھروں میں مقیم ہیں اور ان سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف پہنچتے ہیں، اور اپنے سینوں میں ان کی حاجت نہیں رکھتے جو غنیمتیں ان مہاجروں کو دی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کی مدد کرنے کے لیے اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور جو آگے جن کے پاس آئے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں میں ان مہاجرین کے لیے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور چاہے ان کو کتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو، وہ کتنی تنگ دست کیوں نہ ہو، وہ اپنے اوپر ان مہاجرین کو ترجیح نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کی خود غرضی سے بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9ویں آیت ہے۔ پھر آگے جب یہ آیا نا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ حصہ جب آیا نا تو اس میں ذکر ہے والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں معاف فرما دے، اور ہمارے قلوب میں اہل ایمان کے لیے کینہ نہ ڈال، ہمارے رب بے شک تو رؤوف یعنی جوڑنے والا اور رحیم توبہ کرنے والوں پر مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فکیف اقسمہ لکم، کہ میں تمہارے درمیان میں کیسے اس کو تقسیم کر دوں، ودعوا من یاتی بغیر قسم، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو اس تقسیم میں سے کچھ بھی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پہ اجماع ہو گیا کہ زمینوں کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ان کے مالکوں کے پاس ہی رہنے دیا جائے، اور زمینوں پر خراج اور ہر فرد پر فی کس
پر ہیڈ جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا جائے، جزیہ لیا جائے غیر مسلم سے. ٹھیک ہے. عامر بن اشعبی نے حضرت عمر کو کہا کہ حضرت عمر نے اسواد العراق بھی کہتے ہیں اس کو، اسواد بھی کہتے ہیں اس کو. اسواد سے کہتے ہیں کہ وہ وہاں کالے رنگ کی وہ مٹی اور وہ سارا کچھ تھا، کالی زمین تھی. اس کی زمینی پیمائش کروائی، سروے کروایا اس کا، جو کہ 36,000 جریب نکلی. بعض جگہوں پہ یہ بڑی ایگزوربیٹنٹ فگر دی ہوئی ہے انہوں نے، لاکھوں میں دی ہوئی ہے، لیکن جہاں سے میں نے لی ہے یہ کتاب الخراج ابو یوسف قاضی، انہوں نے جو ہے اس کی لکھی ہوئی ہے یہی ہے 36,000 جریب نکلی. ایک جریب جو ہے وہ ہے 4 کنال. ٹھیک ہے. 36 کو 2 سے تقسیم کر دو، 18,000 کنال ہے یہ. 18,000 کنال. اور کتنے مربع ہوئے بھائی؟ 900 مربع. نہیں، 200 کنال کا ایک مربع ہوتا ہے نا، تو اس کو 18,000 کو تقسیم کر دو 200 سے. 90 مربع. 90 مربع زمین تھی یہ. اچھا جی. اور جو پر ہیڈ انہوں نے اس پہ جو ہر جریب پر 1 قفیز اجناس اور 1 درم، انگوروں پر 10 درم، تازہ کھجوروں پر 5 درم کا خراج مقرر کیا. دیکھیں نا زمین پہ جب وہاں ملکیت کا معاملہ نہیں تھا تو زمین پہ جو ہے پھر خراج لگا دیا گیا. سمجھے؟ اور پر ہیڈ ہر زمین پہ 12 درم، 24 درم اور 48 درم جزیہ حیثیت کے مطابق. جو زیادہ امیر ہیں ان سے زیادہ، جو کم ہیں ان سے کم لیا. کفیز جو ہے یہ ہر ملک میں مختلف ہوتا تھا. حجاز میں یہ 25.194 کے جی کا تھا، عراق میں یہ 37.791 کے جی کا تھا، اور مصر میں یہ 16 کلو گرام کا. یہ ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. سو یہ چونکہ عراق کی زمینیں تھی تو یہ والا کفیز لگے گا اس کے اوپر. یہ کتاب الخراج ابو یوسف قاضی کی، قسمت الغنائم اذا مصیبت من عدوب، فصل الفے والخراج. ٹیکسیشن کا ہے یہ. الفے جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں راداری، چنگی ٹیکس نہیں ہوتا جو، وہ ہے الفے. آج کے لیے اتنا ہی. وعلینا اللہ و رسول والثواب. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.